اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں کرم سے، اس کے فضل سے آج دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 52 شروع ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ لوگ محسوس کرتے ہیں ہر بندے کے اندر کچھ چیزوں کی بڑی سخت محبت ہوتی ہے، فطرت ہے یہ، اللہ اس کو بیان کرتا ہے۔ بس ایک فرق ہے، کافر کے لیے بس یہی دنیا کی چیزیں ہیں اور ایماندار کے لیے اس سے کہیں اعلیٰ چیزیں ہیں۔ زین للناس، لوگوں کے لیے سنوار دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے۔ کیا چیز؟ حب الشہوات، خواہشات کی محبت، خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے۔ من النساء، یاد رکھیے گا یہاں من ہے بیان کے لیے، یعنی کون کون سی چیزوں کی محبت دلوں کے اندر اللہ نے سنوار دی ہے؟ عورتیں، عورت کی محبت دل کے اندر بڑی شدید ہوتی ہے۔ والبنین، اور بیٹوں کی، اولاد کی محبت بڑی سخت ہوتی ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں، دعا کیجیے اللہ بیٹا دے، دعا کیجیے اللہ بیٹا دے۔ محبت ہے تبھی تو اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ والقناطیر المقنطرہ، اور ڈھیروں کے ڈھیر۔ کس چیز کے ڈھیر؟ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے۔ بندے کا دل کرتا ہے میرے پاس اتنا سونا ہو۔ چلو آج کل تو سونا سنبھالنا بھی ذرا مشکل ہے، دل کرتا ہے میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر اتنے روپے ہوں، اتنی کرنسی ہو۔ یہ محبت ہے نا مال کی۔ والخیل المسومہ، اور مسومہ گھوڑوں کی محبت بھی مزین کی گئی ہے۔ مسومہ کا ایک معنی ہے نشان زدہ، جس پر نشان لگایا گیا ہو۔ گھوڑے کئی کاموں کے لیے ہوتے ہیں، سفر کے لیے بھی ہوتے ہیں، جہاد کے لیے بھی ہوتے ہیں، لوگ پالتے بھی ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، چراگاہوں میں چھوڑے جاتے ہیں وہ۔ تو طرح طرح کے گھوڑے نشان لگا دیے جاتے ہیں ان پر۔
کئی طرح سے نشان لگایا جاتا ہے، گردن پر، جسم پر بالوں کی کٹنگ اس طرح کی گئی کہ ایک خاص نشان بن گیا۔ لیکن میرا خیال ہے مسومہ کا ایک معنی اور بھی آتا ہے، وہ ہے خوبصورت، متحمہ، خوبصورت۔ اور خوبصورت گھوڑا جو ہے اس کی محبت بھی دل میں سنواری گئی ہے۔ ویسے آپ گھوڑے کو دیکھیں تو گھوڑا ابھی میں کہتے ہیں خیل کو، خول کا معنی ہوتا ہے تکبر۔ گھوڑا مسکینوں کی طرح کم چلتا ہے، ایسے کم چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے؟ تیری اکڑ کے۔ اچھا، تو یہ محبت والانعام، چوپایوں کی، بکریوں کی، گائے، بھینس، اونٹ، یہ جو چوپائے ہیں، بندہ چاہتا ہے میرے پاس اتنے چوپائے ہوں، اتنے گھوڑے ہوں۔ والحرث، اور کھیتی کی محبت بھی مزین کی گئی ہے۔ کئی لوگوں کو تو زمین سے بڑی محبت ہوتی ہے، کہتے ہیں زمین تو ماں جیسی ہے، زمین سے محبت بڑی کرتے ہیں۔ پھر زمین میں کھیتی باڑی، تو ان چیزوں کی محبت جو ہے نا، یہ لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے نا۔ کھیتی ہے، کھیتی میں سے اناج اگا، آپ نے استعمال کیا دنیا کے اندر۔ پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ نے پیسہ خرچہ کو چیز لے لی دنیا کے اندر، یہ دنیا کی زندگی کا مال ہے نا۔ اگر تم اسے بہتر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دو۔ جب اللہ کی راہ میں دینا شروع کرو گے تو واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ قل، محبوب فرما دیجئے، اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے کن کے لیے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے کیا؟ کیا ہے ان کے رب کے پاس؟ جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ نہر دریا کو بھی کہتے ہیں، لیکن جنت میں دریا نہیں ہوں گے، نہریں ہوں گی، کیونکہ نہر خوبصورت ہوتی ہے، اور دریا جو ہے خوبصورت لگتا ہے کہیں کہیں سے، لیکن نہر کو اگر بنایا گیا ہو نا تو بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور وہاں بیویاں ہوں گی بڑی پاک صاف ستھری۔ یہاں کی عورتیں، ان کو تھوک آتا ہے، رینٹ، ناک بہہ جاتا ہے۔ یہاں کی عورتیں مہینے بعد گندا خون آتا ہے، لیکن جنت کی جو عورتیں ہوں گی مطہرہ، بڑی پاک صاف ستھری عورتیں ہوں گی۔ اور آگے فرمایا سب سے اعلیٰ چیز جو جنتیوں کو ملے گی، متقیوں کو ملے گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا۔ آخر اللہ کی رضا کچھ لوگوں کو تو ملنی ہے نا۔ وہ کون ہیں جن کے لیے بار بار تقریباً ہر سبق میں بات آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے رضا، اللہ کی طرف سے جنت؟ یہ کن کو ملے گی؟
سب سے پہلے ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی اور پھر اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جس تواتر کے ساتھ مالک نے صحابہ کرام سے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا اعلان کیا ہے، سبحان اللہ، کیا نصیب ہیں ان کے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر کام کو دیکھنے والا ہے۔ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اب اللہ کتنا مہربان ہے کہ ہمیں خود دعا سکھاتا ہے۔ فرماتا ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، ایمان لائے۔ پتہ چلا ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کا ذکر پہلے، بندہ مومن سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر عرض کر فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ اچھا، یہاں سے پتہ چلا کہ مومن گناہ کر سکتا ہے۔ دیکھو نا، پہلے کہا اننا آمنا، بے شک یا اللہ ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بے ایمان ہیں۔ نا، ایمان تو بہت بڑی دولت ہے بندے کے پاس۔ یا اللہ ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کہنا۔ عمل کمزور ہیں، عقیدہ الحمدللہ مومن کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ وقنا عذاب النار، اور یا اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین۔ اچھا، یہ جو ہے نا صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، مستغفرین، یہ سارے معطوفات سے مل کر یہ تابع بن رہا ہے للذین اتقوا کا۔ او پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگار کون ہیں؟ صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما بردار، ادب کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنے والے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی مدح کر رہا ہے، صبر کرنے والوں کی بھی، سچ بولنے والوں کی بھی، فرما برداری کرنے والوں کی، ادب کرنے والوں کی بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بھی۔ اور صرف مستغفرین نہیں کہا، بلکہ ایک وقت کی ساتھ قید لگائی، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی۔ تو یہ جو سحری کا وقت ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخشوں؟ تو اللہ توفیق دے تو اس وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بندہ سر بھی جھکائے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگے۔ پھر آگے اللہ فرماتا شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، کس بات کی؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی، اور ہر چیز نے بھی گواہی دی، کس کی؟ اسی کی، اس نے اپنی گواہی دی۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ اب دیکھو فرشتوں کا مقام کتنا ہے۔ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا۔
پتہ چلا فرشتے جو ہیں بڑے مکرم ہیں، بڑے معظم ہیں، اور آگے وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحبان علم نے بھی گواہی دی، جو علماء ربانیین ہیں۔ اب ان کا درجہ دیکھو، علماء ربانیین کا، اللہ ان کا ذکر اپنے اور اپنے مقدس فرشتوں کے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء ربانیین کا کشف بردار بنائے۔ یہ جو اولو العلم ہے نا، ان کی صحبت میسر آئے تو بندے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ بس یاد رکھیے گا، عالم ربانی وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے کے بعد دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہو۔ یہ ایک نقطے کی بات یاد رکھ لینا، جس بندے کے پاس بیٹھ کر سرکار کی محبت میں کمی آئے، سمجھ لینا یہ عالم ربانی نہیں ہے۔ عالم ربانی کون ہے؟ جس کے ساتھ بیٹھ کر، جس کی بات سن کر دل میں سرکار کی محبت پیدا ہو۔ 98 میں مجھے انگلینڈ جانا نصیب ہوا، بلایا ساتھیوں نے۔ وہاں ایک جگہ ہے سٹاکٹن، نماز تراویح کے بعد وہاں جو منزل پڑھی جاتی تھی اس کا خلاصہ بیان کرتا تھا میں۔ 3-4 دن گزرے، میں نے دیکھا دوران تفسیر ایک ساتھی رو رہا ہے، داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ، رو رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کوئی رونے والی بات تو نہیں تھی، نہ میں کوئی ترنم لگا رہا، آرام سے سیدھی باتیں کر رہا تھا، اور لوگ بھی نہ بڑے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بعد میں سلام پڑھا، سلام کے دوران بھی رو رہا تھا۔ پھر مجھے ملا، بڑی محبت سے ملا، مجھے کہنے لگا جی آج مجھے مسلمان بھی کیجیے اور مجھے اپنا مرید بھی کیجیے۔ میں نے کہا تو ہے کون بھائی؟ اجی میرا نام اشفاق ہے، میں وہابی ڈاکٹر اسرار کا مرید۔ بس مجھے سمجھ آ گئی کہ سچے آپ ہو۔ میں نے کہا وہ تمہیں کیسے سمجھ آ گئی؟ کہنے لگا جی میں جب دوسروں کی تقریریں سنتا ہوں نا تو میرے دل سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کم ہوتی ہے، لیکن جب سے تو آیا ہے تیری تقریر سنتا ہوں، تیری تقریر سن کر دل میں سرکار کی محبت بڑھتی ہے۔ بس میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ سچے تم ہی ہو۔ تو سچا مولوی وہی ہے جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ والوں کی محبت بڑھے، سرکار کی محبت بڑھے۔ تو ان اولو العلم نے بھی گواہی دی۔ کس طرح کی گواہی؟ قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ کس بات کی گواہی دی؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی غالب ہے، عزت والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ طرح طرح اپنی توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ اوے کہیں ایسے نہ ہونا میری عبادت سے سر کو ادھر ادھر نہ پٹکنا، نہ، عبادت صرف میری کرنی ہے، بس میری عبادت ہے، کسی اور کی عبادت نہیں۔ شاید مثال میں نے دی تھی کہ آپ نے کسی آدمی کو اپنی فیکٹری کا مینیجر لگایا کہ چل بھائی تو کام لے لوگوں سے تاکہ پروفٹ آئے، اور سارا دن بڑی محنت کرے، ورکروں کا دھیان رکھے، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، سارا دھیان رکھے، لیکن چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے نہ وہ ساری کمائی اٹھا کر کسی اور کو دے دے۔ اب بتاؤ وہ مالک کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں جسم دیا، میں نے تمہیں جان دی، میں نے تمہیں ہوش و حواس دیے، میں نے تمہیں اولاد دی، میں نے تمہیں رہنے کے لیے مکان دیا، اور جب عبادت کی باری آئی تو کسی اور کو، میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بس اسی کو نوازوں گا جو میرا بن کے رہے گا، جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
کیونکہ یہی گواہی اللہ نے دی ہے، یہی گواہی فرشتوں نے دی ہے، اور یہی گواہی اہل علم نے انصاف کے ساتھ قائم ہو کر دی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں مقبول صرف اسلام ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اندہ کبھی کبھی قبول کے معنی میں آتا ہے، بل احیاء عند ربہم، یہ شہید زندہ ہیں، اپنے رب کو بڑے پیارے ہیں۔ اسی طرح ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کو پیارا دین صرف اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اسلام چلتا آیا، اسلام چلتا آیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، پھر اب پھوٹ شروع ہو گئی۔ جو تو اسی سیدھے رستے پر رہے، اسی سیدھے رستے پر، وہ تو جائیں گے جنت کے اندر۔ اب جنہوں نے درمیان میں سے شاخیں نکالی، پکڈنڈیاں نکالی، ادھر ادھر رستے نکالے، پھوٹ تو انہوں نے ڈالی ہے نا، اور نہیں اختلاف کیا الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہ العلم، مگر علم کے آ جانے کے بعد۔ اہل کتاب نے دین میں اختلاف کیا جانتے بوجھتے، کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے۔ حسد انہوں نے بڑا کیا، حسد، جلن، کڑن سے کام لیا۔ کیوں کام لیا؟ تاکہ دوسرے کی عزت نہ بنے۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کی آیتوں سے مراد یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اور آیات سے مراد سرکار کے معجزات بھی ہیں۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہوا فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ دو معنی ہیں بہت جلد حساب لینے کے، دیر نہیں رہ گئی، بس ہونے تھوڑی دنوں بعد ہی حساب شروع ہو جائے گا، ایک معنی یہ۔ دوسرا، تمہاری زندگی خواہ کتنی ہو، تمہاری زندگی کے سیکنڈ خواہ کتنے ہوں، لیکن اللہ کو تمہاری زندگی کا حساب لیتے وقت کوئی دیر تو نہیں لگتی۔ ان اللہ سریع الحساب۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر یہ اہل کتاب اگر آپ سے کریں جھگڑا، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو فرما دے کہ میں نے تو جھکا دیا ہے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَمَنْ، اور اس نے بھی جھکا دیا ہے چہرہ اللہ کے لیے، اتبعنی، جس نے میری اتباع کی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان کو جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کو بھی کہہ دیجئے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور یہ جو مکے والے ہیں نا ان پڑھ، ان سے بھی کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا تم نے بھی سر کو جھکایا ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر انہوں نے سر کو جھکایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ سیدھی راہ پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمے تو حکم پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ یہاں کرتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں سے ناحق لڑتے ہیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں لڑنے کا، لڑتے ہیں نبیوں سے، یہ پہلا مرتبہ ہوتا ہے لڑنا، اور آخری مرتبہ کیا ہوتا ہے لڑائی کا؟ قتل کر دینا۔ وہ صرف آخری جرم ہی نہیں ان کا، نبیوں کے سامنے آواز بلند کرنا، نافرمانی کرنا، یہ بھی بری بات ہے۔
تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو شہید کرتے ہیں، لڑتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور نبیوں کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو حق کی گواہی دیتے ہیں، ان سے بھی لڑتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، چل محبوبہ پھر دے ان کو بشارت دردناک عذاب کی۔ کبھی کبھی اس طرح کا لفظ بطور طنز بھی، چل تینوں پھر مبارک ہوئے 35 لتر مبارک تمہیں، فبشرہم، جس طرح کچھ لوگوں کو اللہ کہے گا نا جہنم میں، ذق لیلہ سعاد انک انت العزیز الکریم، کیوں تو دنیا میں یوں بنا کرتا تھا، کرم والا، عزت والا بنا کر، چل اب سعاد لے لے۔ اسی طرح ہے فبشرہم اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین۔ مکے والے کہا کرتے تھے ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی خدمات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، حاجی حج کے لیے آتے ہیں، ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہم انہیں پانی پلاتے ہیں، ہم ان کے لیے سہولتیں میسر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بار بار قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، مددگار کن کا نہیں ہوگا؟ کافروں کا۔ ایمان والوں کے مددگار ہوتے ہیں، ایمان والوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ بولی نہیں بولنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہنا، بلکہ یوں کہنا ہے اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ اور جب اللہ کا اذن ہوتا ہے پھر نبی بھی مددگار ہوتے ہیں، ولی بھی مددگار ہوتے ہیں، مومن بھی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ یہودیوں کے مدرسے میں تشریف لے گئے۔ سرکار نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی بشارت تورات کے اندر ہے۔ ان کا نہیں جی آپ کا ذکر تو تورات میں ہے ہی نہیں۔ فرمایا لاؤ تورات لاؤ، ہم تورات میں سے اپنی نشانیاں تمہیں بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ تورات لانے سے، پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ یا ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ان کے ایک معزز عورت نے یا آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا، کیس سرکار کے پاس آ گیا، نبی کریم علیہ السلام سے کہا گیا جی آپ فیصلہ کر دو۔ فرمایا بھی شادی شدہ تھا، اس کی سزا تو رجم ہے نا، پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ وہ کہیں گے جی توبہ توبہ، اتنا ظالمانہ قانون؟ فرمایا ظالمانہ ہے یا عادلانہ یہ تو الگ بات ہے، یہ تو تورات کے اندر بھی ہے۔ وہ عبداللہ بن سوریہ ان کا بہت بڑا مولوی تھا، وہ کہیں گے جی بالکل کوئی نہیں، تورات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لاؤ تورات آئی نا، کھولی، فرمایا پڑھو یہاں سے۔ اور وہ جو یہودی مولوی تھا نا بڑا خبیث تھا، وہ اس نے آیت رجم پڑھنا یوں انگلی رکھ کے نا اوپر نیچے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی پاس تھے، انہوں نے جیسے کیا اوے ہاتھ چوک کے پڑھ، تو نیچے آیت رجم موجود تھی۔ ان الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ،
اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے تھے لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یہ تورات جو ہے، ثم یتولا فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر کے چلا گیا، وہم موردون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ ذالکہ، یہ جرت ان کے اندر کیوں پیدا ہوئی کہ ہم کتاب اللہ کو نہیں مانتے؟ آپ دیکھیں نا، کسی عام آدمی کے سامنے قرآن شریف کھول کر کہا جائے نا بیٹے یہ مسئلہ دیکھ یوں لکھا ہے، وہ کانپ جاتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ لیکن کوئی مولوی آ جائے آگے سے، ان کو دیکھو سرکار کی شان کے بارے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تو اب وہ کوئی مولوی صاحبان ایسے ہوتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، لے سرکار دے پلے شے ہی کوئی نہیں، اور تو کہتا ہے پلے شے یہ لکھا انا اعطیناک الکوثر، یہ لکھا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ بس ضد کی وجہ سے انکار کرتے جاتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ جرت ان کو کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ قالو، انہوں نے دعویٰ کیا تھا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے وہ دن جن دنوں میں ہمارے باپ داداؤں نے بچھڑے کو پوجا تھا، بس زیادہ ہمیں پھینٹا لگا بھی تو اتنے دن ہی اللہ نے ہمیں جہنم میں رکھنا، اس سے زیادہ نہیں۔ وغرہم فی دینہم، اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین میں، کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، جو وہ اپنی طرف سے چیزیں گھڑ گھڑ کے پیش کیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے جلسوں کے اندر بھی کئی مرتبہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال جی قرآن کیا لکھیا جی، سانو فلانے مولوی ہے دسیا سی، حالانکہ قرآن میں نہیں ہوتا، مولوی صاحبان خود ہی گھڑ کے اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ تو آج تو یہ کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے اندر تحریف کرتے ہیں، سرکار کی شانوں کو چھپاتے ہیں، فکیفا، پھر کیا نظارہ ہوگا؟ اذا جمعناہم لیوم، جب ہم ان کو جمع فرمائیں گے اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس نے آ کے رہنا ہے، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا۔ اس لفظ کو ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، ووفیت، پہلے بھی 2-3 مرتبہ میں نے توجہ کرائی ہے، آگے سبق میں بات آئے گی۔ ووفیت کل نفس، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا، کیا؟ ما کا سبت، جو اس نے کمایا، جتنی اس نے کمائی کی ہے اس کو پوری دی جائے گی۔ کسی نے اگر 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ 999 اس کو ملیں اور ایک کا کوئی اجر نہ ملے، یہ نہیں ہوگا، پوری کمائی، ایک ہوگا۔ کمائی کی ہے 10 روپے، اللہ اپنے فضل سے 1000 روپیہ دے دے، یہ ہوگا، یعنی نقصان نہیں اسے ہوگا۔ ایک ہے اللہ کا عدل اور ایک ہے اللہ کا فضل۔ اللہ کا عدل یہی ہے کہ ہر ایک کو پوری کمائی ملے، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ ایک خرچ کرے، اللہ اس کے بدلے اسے جنت نصیب فرمائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل، محبوب کہہ دے، ہماری تعریف ہے، تو ہماری تعریف ان لفظوں سے کر۔ قل، کہہ کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی، بات اللہ کی ہے نا، لیکن قل، کہہ کے بات اپنی بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ یا اللہ کیا عرض کروں؟ فرمایا محبوب یوں دعا مانگ، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، اے ساری کائنات کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو دے دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے،
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھین لیتا ہے سلطنت جس سے تو چاہتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے۔ جب چاہا روز دیکھتے نہیں رہتے فلاں کو بادشاہت مل گئی، فلاں کی حکومت ختم ہو گئی، یہ اللہ ہی ہے سب کو کرنے والا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل فرما دیتا ہے۔ عزت اور ذلت سب کی سب میرے اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیرُ، مالک تیرے ہاتھ میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا، بھلائیاں بھی اسی کی طرف سے ہیں، اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے، لیکن بارگاہ الوہیت کا ادب کیا ہے؟ خیر کا ذکر کریں گے، شر کا نہیں۔ بارگاہ الوہیت کا ادب ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کچھ الفاظ شخصیات کے نامناسب ہوتے ہیں۔ نہیں، ہر لفظ جائز ہے، نہیں یہ لفظ جائز ہے تو کہہ سکتے ہیں، نہیں، شر بھی اسی کی طرف سے ہے، لیکن جب نسبت کریں گے تو اپنی طرف کریں گے۔ یہ ہمارے کرتوتوں کی شامت ہے، یہ خیر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک مالک تو ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ پھر مالک تیری شان تو یہ ہے، تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ رات ہے چل رہی ہے صبح تک، پھر آہستہ آہستہ سورج طلوع ہوا تو رات کدھر چلی گئی؟ وہ دن کے اندر داخل ہو گئی، اور دن کو اللہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور نکال دیتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکال دیتا ہے تو مردہ کو زندہ سے۔ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ کئی مثالیں دی گئی ہیں، کئیوں نے کہا اس کی بہترین مثال مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکلا وہ مردہ ہے، پھر مردے سے مرغی نکلی، انڈے سے بچہ نکلا، چوزا نکلا۔ بعض نے کہا اس کی بہترین مثال یہ ہے، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے نا تو سائنس کہتی ہے نہیں، انڈے میں بھی کچھ نہ کچھ حیات تو ہوتی ہے، بالکل مردہ نہیں ہوتا وہ۔ پھر کئیوں نے مثال دی، انسان زندہ ہے، اس میں سے نطفہ نکلتا ہے، نطفہ ہے مردہ، اور مردہ سے نکل آیا زندہ، بچہ پیدا ہو گیا۔ لیکن آج سائنس نے کہا نہیں، اس کے اندر بھی کچھ سپریمز ہوتے ہیں، وہ کئیوں کے ہاں بچہ نہیں نہ ہوتا، کیوں؟ وہ ڈیڈ ہوتے ہیں وہ۔ تو میرا خیال ہے اس کا ترجمہ یہی کرنا چاہیے، یہاں میت سے مراد ہے کافر، اور حی سے مراد ہے مومن۔ جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کا حیا ہے، نبیوں کا حیا ہے، وہ زندہ ہیں، اور جن کے دل میں اس کے پیاروں کا حیا نہیں وہ مردہ ہے۔ اللہ کی شان ہے، کافروں سے مومن پیدا کر دیتا ہے، مومنوں سے کافر پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی شان ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کدھر سے آ گیا، کتنا آ گیا پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر گنے حساب دے دیتا ہے، بندہ بغیر گنتی کے آ گیا جی، پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور یہ مثال سب سے زیادہ مولویوں پیروں پر فٹ آتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا، توقع بھی نہیں ہوتی، بیٹھے بیٹھے السلام علیکم، لو جی پیسے آ گئے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے،
لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، جب بھی تم نے یاری لگانی ہو تو ایمان والے سے یاری لگانی ہے، بس جس کے دل میں اللہ کی توحید راسخ ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اس کے سینے میں موج زن ہو، سرکار کے ناموس کی خاطر جس کا سرکار سے پیار والا تعلق ہو جائے اس کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوا ہونا، بس یاری اس کے ساتھ لگانی ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست دلی، من دون المومنین، مومنوں کے مقابلہ میں، مومنوں کے مقابلہ میں بالکل کافروں کو دلی دوست نہیں بنانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا مومن کے مقابلہ میں، مومن کو چھوڑ کر کافر سے دوستی رکھے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو وہ نہیں ہے اللہ کی جناب سے کچھ بھی، کسی چیز میں نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے، اللہ کے پیار والے کھاتوں میں اس کا نام نہیں ہے جو مومن کو چھوڑ کر کافر سے دلی دوستی کرتا ہے۔ الا، ایک بات ہے، ان تتقوا منہم تقاہ، کہ تم اگر ان سے کچھ ڈر محسوس کرو تو پھر اپنا بچاؤ کرنا ہے تو کر لو۔ اب محلے میں ہیں، مثلا کوئی آدمی پھنس گیا، قادیانیوں کے محلے میں رہنے لگ گیا، یہودیوں کی بستی میں رہنے لگ گیا، عیسائیوں کی بستی میں رہنے لگ گیا۔ یہاں تو خیر اتنا مسئلہ نہیں بنتا، باہر جائیں نا تو انگلینڈ وغیرہ میں دیکھا ہے، اردا گرد گورے ہی گورے ہیں، درمیان میں مسلمان بستے ہیں، تو اب اپنی جان بچانے کے لیے ہیلو ہائے رکھنی پڑتی ہے، تو اس کی اللہ اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے دل کے اندر دوستی ان کی نہ آئے، بس وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے۔ اپنے سے ڈرانے کا کیا مطلب؟ اپنے غضب سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آخر آنا تو اللہ کی بارگاہ میں ہی ہے نا، اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رہے، شیعہ حضرات الا ان تتقوا منہم تقاہ سے اپنا تقیہ ثابت کرتے ہیں، وہ تقیہ بنتا نہیں۔ یہاں تو صرف اس چیز کی اجازت دی گئی ہے، تیری جان کو خطرہ ہے، تیرے مال کو خطرہ ہے، تو ہیلو ہائے ہائے کر لو تم ان کے ساتھ، لڑنے کا تو فائدہ نہیں ہے نا، بس اتنی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ان کا تقیہ کیا ہے؟ سچ کو جان بوجھ کر اندر رکھنا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر سے جھوٹ بولنا، جو ان کے نزدیک سچ ہے وہ اندر، جو ان کے نزدیک جھوٹ ہے وہ زبان پر۔ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے دل کے اندر بغض ہے، لیکن ہمارے سامنے کبھی آئیں گے ہیں جی ایسے ہم صحابہ کے بڑے عزت کر رہے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ ملی یکجہتی کونسل بنی، اس میں حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ چیئرمین بنے، اور ایک شیعہ وہ پتہ ہے حضرت کو کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت ہم نے صدیقی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ نورانی صاحب قبلہ صدیقی تھے نا خاندان کے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صدیقی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور ایک دوسرا خبیث شیعہ بیٹھا تھا، وہ کہتا تھا تقیہ تقیہ نہیں، ان کا تقیہ تو پتہ نہیں کیا ہے، امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، الا لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ۔ اور بندہ بڑا بے ایمان ہے جو تقیہ نہیں کرتا۔ ایک گر کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں
کسی شیعہ کے ساتھ آپ کا ہو مناظرہ تو گفتگو شروع ہونے سے پہلے آپ اس سے بڑے پیار سے پوچھ لو، حضرت اب میدان مناظرہ میں آپ تقیہ کرو گے یا نہیں؟ اگر کہے تقیہ کروں گا، آپ کہیے حضرت پھر تو آپ جھوٹ ہی بولو گے نا، سچ تو بولو گے ہی نہیں۔ اگر وہ کہے میں تقیہ نہیں کروں گا تو پھر آپ کہہ دیں پھر تو آپ شیعہ ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان تسعۃ اعشار الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصے ہوں تو 9 حصے تقیہ کرنے میں، صرف 2 چیزوں میں تقیہ نہیں ہو سکتا، باقی ہر چیز کے اندر تقیہ ہے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک موزوں پر مسح کرنا، ایک رات کو پیالے کے اندر پانی ڈال کے نا، چھوارے ڈال کے، صبح پانی میٹھا ہو جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں نبیذ تمر۔ بس ان 2 چیزوں کے اندر تقیہ نہیں ہے، باقی ہر چیز کے اندر تقیہ ہے۔ شیعہ دا تقیہ بھی تکڑا گئی ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ اس چیز کو جو تمہارے اندر ہے، تمہارے سینوں میں ہے، یا ظاہر کر دو، پاویں تقیہ کرو پاویں نہ کرو، یعلمہ اللہ، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کا دن آئے گا، یہاں دنیا میں جس کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے وہ اس کو سامنے حاضر پائے گا، نیکیاں اس کے سامنے موجود ہوں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نیکیاں من مونی صورت کے اندر اس کے سامنے آ جائیں، اس کا دل ان چیزوں کی طرف ہے، پھسلے، کیا اچھی چیز ہے بھی۔ اور اسی طرح وما عملت من سوء، اور آج جس جان نے جو بھی برا کام کیا ہے وہ اس کو بھی حاضر پائے گا۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے نا، وہ کنجوس جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ گناہ ہے نا اس کا، یہ برائی ہے اس کی، تو اس کو گنجے سانپ کی شکل میں دیکھے گا۔ اور ایک جگہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو آدمی یہاں دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی کرتا ہے قیامت کے دن دیکھے گا، اور جس نے یہاں ذرا بھی گناہ کیا اس کو بھی وہاں دیکھے گا۔ جب اس کے سامنے برائی آئے گی اس کی ہوئی، تودو، تو اس وقت وہ چاہے گا، لو ان بینہا، کاش اس گناہ کے درمیان، وبینہ، اور اس کے اپنے درمیان، امدم بعیدا، دور کا فاصلہ ہوتا، میں دے نیڑے بھی نہ لگتا، کاش میں کیوں اس کرتوت کے اندر پھنسا، میں نے کیوں یہ گناہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں اب آج تمہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے عذاب سے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وگرنہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر تو بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی، بس دونوں چیزیں ہوں تو اس کا نام ہے ایمان۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ یہودی کہتے تھے ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، عیسائی کہتے تھے ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، یہودی کہتے تھے ہمیں اللہ سے پیار ہے اسی لیے تو ہم عزیر علیہ السلام کو جو اس کے بیٹے ہیں ان کو معبود مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے اسی لیے تو ہم اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے اللہ نے کہا محبوب قل، ان کو کہہ دے، اے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، تو میں مصطفیٰ کی اتباع کرو، بس میرے سچے مرید بن جاؤ۔ جب تم میری سنت پر عمل کرو گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، آج تم اللہ سے پیار کرتے ہو، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا۔ پہلے تم محب ہو، پھر تم محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ بندے سے ہو جاتے ہیں نا گناہ، اللہ گناہ بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل، فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، جنت میں جانا ہے نا، ایک ہی کام کرنا پڑے گا، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کے حکم کو بھی مانو اور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کو بھی مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر لوگ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو۔ اچھا، یہ بات پھر یاد رکھنا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے وہابیہ کی طرف سے، تم اللہ رسول کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی اطاعت کرتے ہو، تم تو عیسائیت کے منکر ہو۔ میرے بھائی، تمہیں غلطی لگتی ہے۔ ہم ابو حنیفہ کی اطاعت ان کو مستقل سمجھ کر تو نہیں کرتے، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں تو کیا سمجھ کے مانتے ہیں؟ انہوں نے اللہ رسول کی بات ہمیں سنائی ہے، اور بالفرض اگر کبھی واضح ہو جائے کہ دلیل اقوا ہمارے فقہ کے مخالف ہے، ہمارے قول کے مخالف ہے، تو ہم ترجیح دلیل اقوا کو دیں گے۔ اسی لیے بے شمار آپ ہدایہ اٹھا کر دیکھیں، اقوال موجود ہوتے ہیں، لیکن فتویٰ کبھی صاحبین کے قول پر ہوتا ہے، کبھی کسی ایک امام کے قول پر ہوتا ہے، امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں بھی ہوتا۔ تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور امام کی تقلید کس لیے کرتے ہیں؟ ہم کسی ماہر کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، ونوحً، اور نوح کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران، اور عمران کی آل کو، علی العالمین، پوری کائنات پر، پوری کائنات پر ہم نے ان کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت دی ہے۔ پتہ چلا بندہ اگر کسی اپنے بڑے نیک بڑے کے طریقے پر ہو تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اگر طریقے پر نہیں تو خواہ سرکار کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو، سرکار کی ہی نسل میں سے کیوں نہ ہو، اگر وہ سرکار کا نہیں بنتا، سرکار کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کو پھر یہ نسب فائدہ نہیں دے گا۔ نسب فائدہ کس کو دے گا؟ جو ان کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ عمران نام کے 2 آدمی گزرے ہیں، ایک جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور ایک حضرت سیدہ مریم کے والد۔ ذریۃ بعضها من بعض، ایک نسل ہے ایک دوسرے میں سے۔ یہ جو آل عمران ہیں یہ بھی آل ابراہیم ہیں، یہ جو آل ابراہیم ہیں یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یاد کرو نا وہ وقت جب کہا تھا عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، انی نذرت لک، بے شک میں نے تیرے لیے منت مانی ہے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے نا، محررا، یہ خالص تیری خدمت کے لیے آزاد رہے گا،
تیرے گھر کی خدمت کرے گا. دل میں تھا لڑکا پیدا ہوگا، بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. فتقبل منی، یا اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. فلما وضعتها، پھر جب عمران نے، عمران کی بیوی نے اس لڑکی کو جنا، قالت، عرض کیا، رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے. آگے ہے جملہ معترضہ، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اگر لڑکا بھی ہوتا نا تو اسے لڑکی جیسا نہ ہوتا. جو لڑکا مانگا ہے نا، اس کو کیا پتہ اس لڑکی کی شان کیا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اب پھر آگے مریم کی ماں کی بات آ گئی. اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم. مریم کا معنی ہے خادمہ، خدمت کرنے والی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، یا اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. اسی وقت پتہ تھا کہ اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی، اسی وقت پتہ تھا. یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کوئی غیب کی بات نہیں جانتا. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ نہ کہا کرو کہ کوئی غیب کی بات نہیں جانتا. غیب کی بات وہ ضرور جانتا ہے جس کو اللہ بتلا دیتا ہے. من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے مکروں سے اس کو تیری پناہ میں دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان خبیث آن کے نا چٹکی بھرتا ہے، اس طرح انگلی چبوتا ہے جس سے بچہ روتا ہے. لیکن چونکہ ماں نے کہا تھا نا یا اللہ میں اس کو اور اس کے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو شیطان کا وار ادھر نہیں چل سکا، ادھر نہیں چل سکا. نہ حضرت سیدہ مریم روئیں، نہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روئیں. فتقبلها ربها بقبول حسن، تو قبول کر لیا اس بچی کو، اس بچی کے رب نے اچھا قبول کرنا. وَأَنبَتَهَا، اور اس کو پروان چڑھایا، نباتاً حسنا، اچھا پروان چڑھانا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت میں دے دیا اس کو زکریا علیہ السلام کی. یعنی زکریا علیہ السلام کو ان کا نگران پرورش کارندہ بنایا، پرورش کرنے والا. وہ آگے آ رہی ہے بات. یہ بچی تھی منظورہ، اس کی منت مانی ہوئی تھی. اب بیت المقدس کے جتنے رہبان تھے 27 بیان کیے جاتے ہیں، سب کی خواہش تھی کہ میں اس کی پرورش کروں کیونکہ یہ بڑے نام والی ہوگی. تو قرہ میں قرہ اندازی کی گئی. قرہ اندازی کس طرح کی گئی؟ پانی آ رہا ہے نا، ندی کا پانی آ رہا ہے تو اپنے اپنے قلم چھوڑ دو، جس کا قلم نہ بہے اوپر کو جائے وہ اس کی کفالت کرے گا. تو زکریا علیہ السلام کے ذمے سیدہ مریم کی کفالت آئی. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے محراب میں، محراب سے مراد یہ محراب نہیں، حجرہ، جو حجرہ حضرت مریم کے لیے وقف تھا نا، اس میں جب کبھی آتے وجد عندہا رزقا، پاتے ان کے پاس رزق ان کے پاس پاتے ہے. بے موسمہ پھل ان کے پاس ہوتا. یعنی بے موسمہ پھل حضرت سیدہ مریم کے پاس ہونا یہ حضرت مریم کی کرامت ہے. قال یا مریم انا لک ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اے خالو جان، جس اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے یہ انہی کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ میں شاید 91 میں یا 92 میں حیدرآباد گیا تھا دورہ تفسیر القرآن پڑھانے کے سلسلہ میں۔ میں بھی جوان تھا اس وقت، کتنے سال ہو گئے اس کو، 30 سال، 91-92 کو تقریباً 30 سال، 29-30 سال۔ جوان تھا، ہمت بھی تھی، وقت بھی دے سکتا تھا۔ پہلے تو کلاس کے اندر ہی چلتا تھا سلسلہ، یہ سوال کا جواب، یہ سوال کا جواب، یہ سوال کا جواب۔ پھر جہاں میری رہائش تھی لطیف آباد میں، جامعہ محمودیہ، تو وہاں بھی ساتھی آ جاتے تھے، اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو وہاں ایک مرتبہ ایک مفتی صاحب آئے، کہنے لگے حضرت ایک سوال بڑی دیر کا اٹکا ہوا ہے، بڑوں سے پوچھا ہے تسلی نہیں ہوئی، آپ بھی فرما دیجئے۔ میں نے کہا جی آپ ارشاد فرمائیے، اگر جواب آتا ہوا تو عرض کر دوں گا۔ کہنے لگا جناب جب بندہ مومن قبر میں جائے گا، فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس سرکار کے بارے تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو بندہ مومن جواب دے گا ہوا محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ہوا پراپر ناؤن ہے، ضمیر ہے غائب کی۔ بندہ مومن کو انعام اس وقت قبر میں ملے گا جب نبی کو قبر میں غائب مانے گا، یہ حاضر کی ضمیر نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب والا غلطی آپ کو اس لیے لگ رہی ہے، آپ کو ضمیر غائب اور حاضر کے معنی میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ضمیریں ہوتی ہیں 3، ایک متکلم کی ضمیر اس کے لیے اس پر دلالت کرتی ہے جو بات کرنے والا ہو۔ مثلا میں سے مراد کیا ہے، میں جو بول رہا ہوں محمد سعید احمد اسد، اور ایک ہے تو کی ضمیر کس لیے ہے، جس سے بات کی جائے، اور ایک ہے تھرڈ پرسن ضمیر غائب، یہ اس کے لیے ہے جس کی بات کی جائے۔ یہ جو تصور ہے نا جو غائب ہوگا اس کے لیے ضمیر غائب آئے گی، یہ غلط ہے۔ ضمیر غائب وہ ہے جس کی بات کی جائے۔ یہ کیا رکھا ہے بھائی؟ یہ شربت ہے، پڑا سامنے ہے، پڑا سامنے ہے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ غائب ہے نا، اس میں اشارہ بنا لو، ضمیر بنا لو، تو ضمیر اگر ہوگی تو پھر کیا ضمیر غائب کی ہوگی، چیز سامنے ہے۔ تو ضمیر غائب اس کے لیے ہوتی ہے جس کی بات کی جائے، چونکہ سرکار کی بات ہوگی نا اس لیے ضمیر غائب کی آئی۔ اس نے کہا جی بات تو سمجھ میں آ گئی، قرآن سے مثال مل جائے گی؟ میں نے کہا بالکل ملے گی، یہی پھر آیت پڑھی میں نے کہا دیکھو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں ان کے پاس داخل ہوتے تو پاتے ان کے پاس پھل، بے موسمہ رزق پاتے، تو کیا پوچھتے؟ قال یا مریم انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ سوال میں ہے ھذا، ادھر ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سوال میں ھذا، اور ادھر جواب کیا دے رہی ہیں حضرت سیدہ مریم؟ قالت ہوا من عند اللہ، خالو جی جس کی بات کر رہے ہو نا یہ اللہ کی طرف سے ہوا، پھل سامنے پڑا ہے، اور ضمیر کیسی بیان ہو رہی ہے؟ ضمیر غائب۔ اسی طرح سرکار قبر کے اندر انشاءاللہ جلوہ فرما ہوں گے، کیونکہ بات سرکار کی ہو رہی ہوگی نا، اس لیے سعید اسد بڑے ادب سے کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، اب مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔